السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے اللہ کا پیارا دوست بن جانے کا کیا راز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں ہمارے بہت سے رشتے ہوتے ہیں، والدین اور ان دونوں سے وابستہ رشتے، پھر سسرال کے رشتے، پھر اس سے وابستہ رشتہ داریاں، بڑی عمر میں سمدھیانی رشتے۔ یہ سب رشتہ داریاں کچھ تو ایسی ہیں جو ہمارا انتخاب نہیں ہیں، جیسے والدین، اور ان سے جڑے رشتے جو تبدیل نہیں ہو سکتے، اور سسرالی رشتے میں جزوی انتخاب کہہ سکتے ہیں، اگرچہ مقدر لکھا ہوا ہے۔ آپ کو انتخاب کا حق حاصل ہے اور اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ ایک رشتہ ایسا ہے جس کو منتخب کرنا یا چھوڑنا آپ کی ثوابدید پہ منحصر ہے، اور اس رشتے کی وجہ سے آپ اپنے کردار، ایمان، شخصیت کی پہچان کرواتے ہیں۔ وہ ہے دوست کا انتخاب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ دوست کا انتخاب کلی طور پر اپنا انتخاب ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اچھے برے لوگوں سے دوستی کی بہت اہمیت بتائی گئی ہے۔ سورہ فرقان میں فرمایا کہ انسان روز حشر اپنا انجام برے لوگوں کے ساتھ دیکھے گا تو پشیمان ہوگا اور کہے گا کاش میں نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ روز حشر انسان انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا جن سے اس کی دوستی ہوگی یا محبت ہوگی۔ اور سورہ الزخرف کی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ روز حشر سارے رشتے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، مگر متقی اور نیک دوست ایک دوسرے کو حوصلہ دیں گے، دوسرے کا ہاتھ تھامیں گے، ایک دوسرے کو مل جل کر کیے ہوئے نیک کام یاد کرائیں گے، اور متقی دوست کو اپنے نیک دوست کی سفارش کرنے کی اجازت بھی دی جائے گی، جبکہ برے دوست ایک دوسرے پہ اپنے گناہوں کے الزام دھریں گے اور دگنا عذاب دیے جانے کی دعائیں کریں گے اور دہائیاں دیں گے۔ اس دن کے برے عذاب سے بچنے کا وقت آج ہی ہے۔ ابھی غور کر لینا چاہیے کہ ہم کس قسم کے دوست ہیں اور کیسے دوست رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ثابت قدم رکھتے ہیں، برائی کرنے سے روکتے ہیں اور برے کام سے بروقت متنبہ کرتے ہیں۔ برے دوست وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تحریک اور شوق دلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کی خلاف ورزی پر آمادہ کرتے ہیں، غلطی اور گناہ پہ احساس ندامت نہیں ہونے دیتے، بلکہ اس پہ بزدلی کا طعنہ دیتے اور اعتماد کی کمی کا گلہ کرتے ہیں۔ ضبط نفس کو جکڑ بندی اور آزادی کی نفی کہتے ہیں، برائی کو ہلکا اور نیکی کو گراں بنا کر پیش کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونے کا احساس مردہ کرنے میں مدد کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ عیش کر لو بیا بے عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، یعنی ان کا نقطۂ نظر زندگی کے بارے میں یہی رہتا ہے کہ آؤ عیاشی کر لیں، زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ یہ وہ ظالم ساتھی ہیں کہ نیکی بس گزارے جوگی پہ اطمینان دلاتے ہیں اور برائی کی کشش میں قلابے ملاتے ہیں۔ دوستیوں میں کچھ حلال، کوئی واجب اور کوئی قطعاً حرام ہوتی ہے۔ حلال کی بنیاد الحب للہ والبغض للہ ہے۔ واجب وہ تعلقات ہیں جو روزگار کے مقام پہ معاملات کے باہمی افہام و تفہیم کے لیے ضروری ہیں۔ حرام تعلقات قرآن پاک کی نظر میں غیر محرم سے دوستیاں، چوری چھپے آشنائیاں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ولا متخذی اخدان مردوں کو اور ولا متخذاتی اخدان عورتوں کو برابر حکم دیا ہے کہ غیر محرم سے دوستی قطعاً حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولی بننا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنی ہوگی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاطر دوستی کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرنے والوں کو دوست بنانا ہوگا، تاکہ روز محشر کی سخت گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہو، جب کوئی اور سایہ نہ ہوگا، اور اس سائے میں اللہ تعالیٰ کے دوست ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی خاطر دوستی کرنے والے ہوں گے۔ اپنے سسرال اور نسب کے رشتوں کو الحب للہ والبغض للہ کی بنیاد پہ استوار کر لیا جائے تو یہ تعلق نور علی نور ہو جائے۔ صلہ رحمی، رشتہ دار کا حق،
جب اللہ تعالیٰ کی خاطر قائم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ سب کا ولی ہو جائے گا۔ والدین اور اولاد سے محبت بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر کے زمرے میں شامل ہو جائے۔ میاں بیوی اپنی محبت کو اللہ رب الودود کے دامن سے باندھ لیں۔ بہن بھائی اپنے بدن میں دوڑتے خون میں صبغت اللہ کا رنگ شامل کر لیں۔ سب انسان ایک دوسرے سے انسانیت کے حوالے سے محبت کا وہ جذبہ پیدا کر لیں کہ سب کا رب ایک ہے، سب ایک ہی ہیں۔ اس ایک رب کی یکتائی کے سائے کی وجہ سے ہی تو ہر شے برقرار ہے، اور جس کو جس قدر اس کی رحمت کا سایہ درکار ہے وہ اس کی خاطر محبت کی چھتری اپنے اوپر تانے گا۔ اور محشر میں جب حشر برپا ہوگا تو یہ امن میں ہوگا، امن والوں کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم سب اپنے دوستوں کی لسٹ پہ نظر ثانی کریں، ایسے دوستوں کے ساتھ فاصلہ پیدا کیجئے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ اکساتے ہیں۔ یعنی یہ پہلا کام ہے کہ ہم اپنے دوستوں کی لسٹ پہ نظر ثانی کریں اور ایسے دوستوں کے ساتھ آہستہ آہستہ دوری پیدا کریں جو اللہ کی نافرمانی پہ اکساتے ہیں، اور جنت کی طرف جانے والے قافلے میں شامل ہو جائیں۔ اور اس قافلے کے ہر فرد کو محبت دیجئے، محبت لیجئے، ایک دوسرے کی قدر کیجئے، کیونکہ یہی قافلہ روز محشر ہمارا آپ کا ساتھی ہوگا۔ اور ابتدائی آفرینش سے آخری دور تک کے سارے نیک انسانوں سے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کی جذبات رکھیے، ان کے محاسن کی قبولیت اور خطاؤں کی بخشش کی دعا کیجیے۔ غائبانہ محبت وہ حسن عمل ہے جس میں کچھ خرچ نہیں ہوتا، دل میں نور و سرور کی دولت وافر مل جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، وہ جو آپ اور ہم ہر نماز کی رکعت میں طلب کرتے ہیں۔ کتنے اچھے ساتھی اور رفیق ہیں جنت کے جو کسی کو نصیب ہو جائیں، اور ہم اپنے دوستوں کی اس لسٹ کو زیادہ کر سکتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا کے جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں۔ وہ دوست جو ہمارے اللہ تعالیٰ سے دور ہیں ان کو قریب کرنے کے لیے ہم محبت سے تحفے دے کے، ان کی مدد کر کے، ان سے تعاون اور خلوص سے ان کے کام کر کے، ان کے کام آ کے انہیں قریب کر سکتے ہیں۔ جتنا دائرہ ہمارا وسیع ہوگا اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے دوستیاں کرنے میں، اتنے ہی ہمارا آخرت میں فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پہ بھی یہ فرض عائد کیا ہے کہ وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے اور ساری دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے اور ایک ہی چھتری کے نیچے سب کو جمع کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنی محبت دے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے، اور قرآن پاک کی محبت عطا کر دے، اور ہمیں ان کاموں کی طرف رغبت دے دے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے قریب کرنے والے ہوں۔ اے اللہ ہماری دعا قبول کر لے، اور ہم سے جو غلطی ہو گئی ہو وہ معاف کر دے۔ اے اللہ ہم آپ سے حمایت اور مدد کے طلبگار ہیں۔